واضح آیات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق النبی، سچے پیغمبر ہے۔ صدیق پیغمبر ایک صادق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے۔ صدیق مبالغہ ہے میرے معزز سامعین۔ اس کا اگر مفہوم اپنی زبان میں بیان کیا جائے، جو کبھی بھول کر بھی جھوٹ نہ بولے، بھول کر بھی جھوٹ۔ تو ہمارے یار لوگوں نے کیا کہا؟ بڑا افسوس ہوتا ہے قرآن مقدس کے ساتھ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ سوچیں، قرآن پیغمبر خلیل پیغمبر کی عظمت بیان کر رہا ہے، اور اللہ فرما رہے صدیق النبی، سچے نبی، لیکن روایت میں آیا جو ہے نا بخاری کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، الا کذبات ثلاثہ کذبات، سوائے 3 جھوٹ کے۔ آپ اندازہ لگائے، قربانی کرنے والوں تم اندازہ لگاؤ، ادھر سے قربانی سنت ابراہیم پر عمل کر رہے ہو اور نبی کو جھوٹا بھی کہہ رہے ہو، کدھر جائے گی تمہاری قربانی؟ روایت میں آیا کہ 3 جھوٹ بولے ابراہیم علیہ السلام نے۔ قرآن کہتا ہے صدیق النبی۔ اب یا قرآن کو مانو یا روایت کو مانو۔ قرآن کو مانو گے عظمت پیغمبر ہے، شان خلیل ہے، مقام پیغمبر ہے، عصمت پیغمبر اور عظمت پیغمبر کا ذکر ہے، اور روایت واضح طور پر پیغمبر کی توہین کر رہی ہے۔ لیکن اس روایت پرست مولوی نے ہمیں یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ نہیں، قرآن بھی ٹھیک ہے، روایت بھی ٹھیک ہے، روایت بھی ٹھیک ہے۔ 3 جھوٹ بولے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ صدیق النبیہ کے اندر استثنائی کر دیتے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میرا صدیق، اللہ کو تو پتا تھا بعد میں آنے والے آئیں گے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگ روایتیں گھڑ کر میرے پیغمبروں کی توہین بھی کریں گے۔ میں قرآن میں پہلے تو اللہ نے وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا ہے، جو قرآن کو اپنا امام بنائے گا، قرآن کو اپنا پیشوا بنائے گا، قرآن کو اپنا رہنما بنائے گا، قرآن کو میزان و فرقان مانے گا، وہ انبیاء کی توہین سے بچ جائے گا۔ اور جو قرآن کو امام نہیں بنائے گا، قرآن کے اندر تعویلیں کرے گا اور روایتوں کے پیچھے ایمان رکھے گا، اس کے اوپر ایمان ہوگا، وہ پیغمبر کی توہین سے نہیں بچ سکتا۔ اس نے عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ یعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ اس کی میں وضاحت نہیں کرتا، وہ 2 جھوٹ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک جو ہے من گھڑت واقعہ اور قصہ ہے، اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جناب ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی صداقت و امانت کے اوپر مبنی ہے۔ ہر نبی اللہ کا سچا ہوتا ہے، لیکن یہ تو خلیل پیغمبر ہیں، ہر امتحان کے اندر پاس ہونے والے پیغمبر۔ اور یاد رکھیے، میں یہاں ایک اور بات بھی اس سے ہٹ کر بات ہے، لیکن توہین پیغمبر کے حوالے سے ابھی حال کے اندر انڈیا کے اندر توہین کرنے والوں نے توہین کی ہے، اور آپ دیکھیں کس چیز کو اور کس بات کو بنیاد بنا کر انہوں نے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے۔ انہوں نے تو کیچڑ اچھالا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون سی بات کو بنیاد بنا کر، وہ بات کہیں سے اور خارج میں نہیں ہے، وہ ہماری کتابوں کے اندر وہ بات موجود ہے۔ وہ ہم نے اس بات کو اہمیت دی ہوئی ہے، اس کتاب، اور کتاب کے اندر وہ بات جو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفیہ کے خلاف ہے، عظمت و جلالت کے خلاف ہے، حیا و شرم کے خلاف ہے، پیارے پیغمبر کی عظمت کے خلاف، کہ اللہ یعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح کیا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال کی تھی،
اور جس وقت رخصتی ہوئی اور شادی ہو گئی اس وقت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال کی تھی، اور اسی کو شرما اور بے شرما نے بنیاد بنا کر پیغمبر کی ذات پر کیچڑ اچھالا، پیغمبر کے اوپر طعن کیا، پیغمبر کی ذات کی توہین کی ہے۔ وہ لوگوں مسلمانوں سوچو، تم نے ان کے خلاف احتجاج کیا، اپنی سڑکیں بلاک کی، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور بعض لوگوں کو جان سے بھی مار دیا۔ ذرا غور کیا ہے، یہ توہین تو اس نے کیا ہے، یہ توہین تو پہلے نمبر پر تیری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ کدھر جائے گی؟ یہ بات کرو نا، وہ کہتے ہیں یہ ہے گستاخ رسول، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ اگر کوئی بات کرے کہ یہ بات بخاری میں لکھی ہوئی ہے، یہ توہین امیز جملہ لکھا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں تم تم اس کو توہین سمجھتے ہو تو تم بھی گستاخ رسول ہو اور مارو اس کو۔ بھائی اس نے جو بات کی 6 سال اور 9 سال والی، وہ توہین سمجھی گئی نا، وہ توہین تو لکھی ہوئی ہے بخاری کے اندر، پھر اس کو تم نے سینے سے لگا دیا۔ برملا کہو کہ اس روایت کے اندر یا کاتب سے غلطی ہوئی ہے، یا راوی سے غلطی ہوئی ہے، یا روایت قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے بالکل مردود ہے، وہ کوئی تو راستہ نکالو۔ پیارے پیغمبر کی شان بخاری سے بلند و بالا ہے، میرے پیارے پیغمبر کی عظمت یقیناً 1000 بخاری مل جائیں، بخاری کی 1000 روایتیں مل جائیں، میرے پیارے پیغمبر کی شان سب سے اعلیٰ و بالا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کا ذکر آوازہ پوری دنیا میں بلند کر کے رکھ دیا۔ اس پیغمبر کی توہین کرتے ہوئے روایت کو لے کر علماء حق کا بتانے والے بتاتے رہے ہیں کہ 16 سال میں نکاح ہوا ہے، 19 سال میں رخصتی ہوئی ہے، دلائل کے بعد 7 بات سمجھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، لیکن بعض ایسے روایت پرست لوگ موجود ہیں جو اس روایت کے دفاع کے اندر آ کر بہت ساری دلیلیں دینے شروع کر دی کہ نہیں بخاری کی روایت ٹھیک ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، باقی دلیلیں بعد میں، قرآن کی دلیلیں بھی ہیں جو اس روایت کے خلاف ہیں، بالکل واضح دلیل موجود ہے۔ حتیٰ اذا بلغ النکاح، اللہ نے قانون بیان کیا ہے، یتیم کا مال یتیم کے حوالے نہ کرو جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو، وہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں ہے حتیٰ اذا بلغ النکاح، اگر چھوٹی بچی کا نکاح شریعت میں جائز ہوتا، چھوٹی بچی سے شادی 6 سال 9 سال کی بچی سے شادی اگر شریعت اسلام میں اس کی اجازت ہوتی، رب کریم حتیٰ اذا بلغ النکاح کا یہ جملہ بیان نہ فرماتے، رب کریم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی ہے۔ لوگوں یہ قانون آج کا نہیں ہے حتیٰ اذا بلغ النکاح، یہ قانون پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے صرف حوالہ دیا ہے کہ اس وقت تک مال حوالے نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائے، یعنی نکاح کی عمر کو اللہ پاک نے قانون کی حیثیت سے بیان کیا ہے کہ ہر شریعت کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر نبی کی شریعت کے اندر بلوغت شرط رہی ہے نکاح کے لیے۔ نکاح کے لیے بلوغت کیا ہے؟ کہو نا یار، شرط ہے۔ یہ قرآن کے خلاف روایت ہے، 6 سال کی نکاح اور 9 سال کی رخصتی، قرآن کے کیا ہوئی؟ خلاف۔ دوسری بات، ملا بڑے زور و شور کے ساتھ اس روایت کے دفاع میں کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوا ہے، تو ہم بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اپنی 6 سال بچی کا نکاح آپ ہی کر دیں، کسی 50 سالہ مرد سے کر دیں، کر کے دکھاؤ، پتہ چل جائے گا کہ مولانا صاحب اپنی بیٹی 6 سال کی بیٹی کتنی ہوتی ہے، 9 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے۔ اس کا نکاح کر کے دکھاؤ، اس کی شادی کر کے دکھاؤ، تاکہ یہ سنت بھی کیا ہو جائے، زندہ ہو جائے تمہارے عمل سے ہی۔ لیکن یہ اپنے بارے میں توہین سمجھیں گے، کہیں گے کہ ہماری توہین ہے، ہماری بچی کی بھی توہین ہے، بچی کے والدین کے لیے بھی توہین ہے، شادی کرنے والے کے لیے بھی توہین ہے، معاشرے کی بھی توہین ہے، خاندان کی توہین ہے۔ وہ تم جو اپنے لیے توہین سمجھتے ہو، پیغمبر کے لیے عزت کیسے بن گئی ہے وہ چیز؟ وہ کیسے میں سے عزت بن سکتی ہے؟
اس لیے جو روایت پیغمبر کی توہین کرے وہ پیارے پیغمبر کا فرمان کہو نا۔ یہ کہتے ہیں حدیث کے منکر ہیں، پہلے حدیث تو ثابت کرو، پہلے حدیث ثابت کرو، قول رسول پہلے ثابت کرو، پھر فتویٰ لگاؤ۔ قول رسول ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قول قرآن کے خلاف، پیغمبر کی توہین کے معاملے میں نہ ہو، صحابہ کی توہین نہ کرے۔ جو قول قرآن کے خلاف ہو وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے، جو قول صحابہ کی توہین کرے وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے، جو قول یقیناً امہات المومنین کے اوپر کیچڑ اچھالے، صدیق اکبر کی ذات اقدس کے اوپر یقیناً کیچڑ اچھالے، وہ قول، وہ روایت کہاوت تو ہو سکتی ہے، من گھڑت بات تو ہو سکتی ہے، وہ فرمان مصطفیٰ نہیں ہو سکتی۔ فرمان مصطفیٰ وہی ہوگا جو قرآن کے تابع ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ قرآن کی تشریح ہے، فرمان مصطفیٰ قرآن کی تبیین ہے، فرمان مصطفیٰ قرآن کی تفہیم ہے، فرمان مصطفیٰ قرآن کی تنکیر نہیں ہو سکتا، فرمان مصطفیٰ قرآن کے تباین میں نہیں آ سکتی، فرمان مصطفیٰ قرآن سے تناقض میں نہیں آ سکتی۔ بات میرے پیارے پیغمبر کی بات ہوگی وہی جو قرآن کی تشریح ہوگی۔ قرآن کے خلاف ان لوگوں نے ہر جھوٹی روایت کو سینے سے لگایا۔ یار کون کون سی توہین میں آپ کو بتاؤں؟ خلیل پیغمبر کا ذکر ہے تو ایک بات کر دی اور اس کے ساتھ دوسری بات بھی کر دی۔ انہوں نے تو کلیم پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا، وہ کلیم پیغمبر جو کوہ طور پر براہ راست کس سے باتیں کرنے والا ہے۔ براہ راست سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کو دیکھا نہیں، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کسی کی آنکھ میں آ سکتے نہیں ہے۔ اس کلیم پیغمبر کی بھی اس روایات میں توہین موجود ہے کہ وہ ننگے بھاگ پڑے ہیں پتھر کے پیچھے جو پتھر کپڑے لے کر جا رہا تھا۔ افسوس ہے، اللہ کے واسطے خیال کرو اور صحیح روایات اور غلط روایات کی پرکھ کرو۔ فرمان رسول کے نام پر لوگوں کو دھوکہ نہ دو، فرمان رسول کے نام پر لوگوں کے ایمان کو خراب مت کرو، فرمان رسول کے نام پر توہین رسول مت کرو۔ توہین رسول کرنے والے کی کوئی عبادت بھی قابل قبول ہے۔ جس طرح شرک کرنے سے عبادتیں ضائع ہو جاتی ہے، پیغمبر کی توہین کرنے سے بھی عبادتیں کیا ہو جاتی ہے؟ قرآن میں ہے، آپ سورہ حجرات پڑھیں، صحابہ کو اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا۔ اگر تم نے اونچی آواز سے بول بھی دیا میرے پیارے پیغمبر کے سامنے، ان تحبط اعمالکم، اے میرے صدیق اکبر تیرا مقام بڑا ہے، عمر تیرا مقام بڑا ہے، عثمان تیرا مقام بڑا ہے، اے علی تیرا مقام بڑا ہے، عشرہ مبشرہ تم سارے بڑے ہو، بڑے مقام والے ہو، لیکن تم سارے شاگرد ہو، تمہارا معلم و استاد محمد کریم ہے۔ اگر استاذ کے سامنے بیٹھتے ہوئے میرے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر اونچی آواز سے باتیں کی، تمہارے ساری باتیں، تمہاری ساری ریاستیں، تمہاری صحابیت ساری ختم ہو جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پیغمبر کی توہین سے اتنا بڑا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں یہ توہین ہے ہی نہیں، یہ تو عزت ہے، نعوذ باللہ اس کے۔